الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على حي على حي على حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللہ تعالیٰ جو رب العالمین ہے کی صفت ربوبیت ایک تو عام ہے جس سے ہر انسان، چرند پرند، بلکہ زمین و آسمان کی ہر چیز اور ہر ذرہ فیض پا رہا ہے۔ اس بارے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رب العالمین کیسا جامع کلمہ ہے۔ اگر ثابت ہو کہ اجرام فلکی میں آبادیاں ہیں، تب بھی وہ آبادیاں اس کلمے کے نیچے آئیں گی۔ پھر آپ فرماتے ہیں اور یہ کہہ کر حقیقت سے ہمیں خبر دے دی کہ وہ رب العالمین ہے، یعنی جہاں تک آبادیاں ہیں اور جہاں تک کسی قسم کی مخلوق کا وجود موجود ہے، خواہ و اجسام، خواہ ارواح، ان سب کا پیدا کرنے والا اور پرورش کرنے والا خدا ہے۔ یعنی مادی جسم چاہے ہو چاہے روح ہو، اس کا پیدا کرنے والا اور پرورش کرنے والا خدا ہے، جو ہر وقت ان کی پرورش کرتا اور ان کے مناسب حال ان کا انتظام کر رہا ہے، اور تمام عالموں پر ہر وقت ہر دم اس کا سلسلہ ربوبیت اور رحمانیت اور رحیمیت اور جزا سزا جاری ہے۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ کا ایک فیض عام ہے جو ہر چیز کے حصے میں آ رہا ہے، یا ہر چیز سے فیض پا رہی ہے، حصہ لے رہی ہے، لیکن ایک اس کی ربوبیت کا امتیازی سلوک ان لوگوں سے ہے جو خدا تعالیٰ کے خاص بندے ہیں، اور ان میں سب سے اول نمبر پر انبیاء علیہ السلام ہیں، اور انبیاء میں سے سب سے بڑھ کر جو اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی ہیں وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ تعالیٰ کے ان خاص بندوں کے بعض واقعات کا آج میں ذکر کروں گا جو اللہ تعالیٰ کے خاص سلوک کے حصہ دار بنے، اور جیسا کہ میں نے کہا سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کے تمام انعاموں کی طرح صفت ربوبیت سے بھی فیض پانے والے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم۔ چند واقعات میں یہاں بیان کروں گا جن سے پتہ چلتا ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ آپ کی خواہشات اور ضرورتوں کو پورا فرمایا کرتا تھا، اور نہ صرف براہ راست آپ کی بلکہ آپ کی وجہ سے آپ کے صحابہ بھی ان انعاموں سے حصہ لیتے تھے جو صفت ربوبیت کے تحت اللہ تعالیٰ آپ پر فرماتا تھا۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تو پیدائش کے وقت سے بلکہ اس سے بھی پہلے سے ہی اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا ایک روشن نشان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا تو ہر لمحہ
رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جلووں کی شان دکھانے والا ہے، جس کا بیان نہ کسی طرح سمیٹا جا سکتا ہے نہ ختم ہو سکتا ہے۔ اس میں روحانی معجزات کے جلوے بھی ہیں جن سے خدا تعالیٰ کی صفت ربوبیت کا پتہ چلتا ہے، اور دوسرے ظاہری مادی معجزات بھی ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ کس طرح خدا تعالیٰ اپنے پیارے کے ساتھ اپنی صفت کا اظہار فرمایا کرتا تھا۔ سب سے پہلے میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ میں ربوبیت کے ایک عظیم روحانی جلوے کا ذکر کرتا ہوں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ رب العالمین کی صفت نے کس طرح پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں نمونہ دکھایا۔ آپ نے عین ذوف میں پرورش پائی، کوئی موقع مدرسے یا مکتب نہ تھا جہاں آپ اپنے روحانی اور دینی قوا کو نشو و نما دے سکتے۔ کبھی کسی تعلیم یافتہ قوم سے ملنے کا موقع ہی نہ ملا، نہ کسی موٹی سوٹی تعلیم کا ہی موقع پایا، اور نہ فلسفے کے باریک اور دقیق علوم کے حاصل کرنے کی فرصت ملی۔ پھر دیکھو کہ باوجود ایسے مواقع کے نہ ملنے کے، قرآن کریم ایک ایسی نصیحت آپ کو دی گئی جس کے علوم عالیہ اور حقہ کے سامنے کسی اور علم کی ہستی ہی کچھ نہیں۔ جو انسان ذرا سی سمجھ اور فکر کے ساتھ قرآن کریم کو پڑھے گا، اس کو معلوم ہو جاوے گا کہ دنیا کے تمام فلسفے اور علوم اس کے سامنے ہیچ ہیں، اور سب حکیم اور فلاسفر اس سے بہت پیچھے رہ گئے ہیں۔ تو دیکھ لیں قرآن کریم جس طرح آج سے 1400 سال پہلے زندہ کتاب تھی، اس وقت کے اس حالات کے مطابق ان لوگوں کے لیے نصیحت تھی، ان کی سوالوں اور ان کے ضروریات کو پورا کر رہا تھا۔ آج اس زمانے میں جب نئے نئے مضامین اور ایجادات انسان کے سامنے ہیں، تو اس بارے میں بھی یہ کتاب خبر دے رہی ہے۔ اور یہ سب معجزے، جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کسی دنیاوی علم اور فلسفے کو جاننے والے کا کام نہیں ہے، بلکہ اس رب العالمین کا کام ہے جس نے پہلے دن سے ہی آپ کو اپنی آغوش میں لے لیا تھا۔ آپ کے اٹھنے بیٹھنے کی، آپ کے مزاج کی، آپ کی تربیت کی، انفرادی اور اس زمانے میں تربیت کی انفرادیت اس زمانے میں بھی ہر ایک کو نظر آتی تھی۔ یہ سب تربیت کسی اکیڈمی کی، کسی ادارے کی یا کسی شخص کی مرہون منت نہیں تھی، بلکہ یہ براہ راست یہ تربیت، یہ ٹریننگ سب اس رب العالمین کا کام تھا۔ تو آپ کے ان سب علوم کو نہ جاننے بلکہ پڑھنا تک نہ جاننے کی گواہی قرآن کریم نے دی ہے۔ پہلی وحی پر ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مانا بقارئ، کہ میں تو پڑھنا نہیں جانتا۔ تو فرشتے نے 3 دفعہ آپ کو اپنے ساتھ لگا کر بھیجا، اور ہر دفعہ آپ کو جواب یہی ہوتا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے وہی نازل فرمائی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کا نام لے کر پڑھ جس نے سب اشیاء کو پیدا کیا۔ اور پھر دیکھ لیں اس رب نے جس نے زمین و آسمان کی ہر چیز کو پیدا کیا ہے، علوم و معرفت کے وہ خزانے آپ کے ذریعے سے ہم تک پہنچائے جس کی کوئی نظیر نہیں ملتی۔ اور معترضین میں، جن میں
آج کے پوپ بھی شامل ہو گئے ہیں، یہ کہتے ہیں قرآن نے نیا کیا دیا۔ اس پہلی وحی کے ذریعے سے اس میں ہی اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعے سے یہ اعلان فرما دیا تھا کہ رب کا تصور تو ہر مذہب میں ہے، لیکن اس میں ہر مذہب نے بگاڑ پیدا کر لیا، اور اس کے بعد اس بگاڑ رب کے تصور کو بگاڑنے کے بعد چھوٹے چھوٹے رب پیدا کر لیے ہیں۔ اب میرے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اب میرے اس بندے کے ذریعے سے رب کی پہچان کرو، جس کی ہر بات کا آغاز ہی اپنے رب کے نام کے ساتھ ہوتا ہے، جو خالصتاً میری پرورش میں پروان چڑھا ہے، اور اس کے علوم و معرفت کے کمالات کا منبع بھی میں ہی ہوں۔ لیکن جنہوں نے ظلم پر ہی کمر کسی ہو اور جہالت اور بغض اور عناد ان کا شیوا ہو، ان کو کچھ نظر نہیں آتا کیا نئی چیز دی۔ قرآن نے پہلے ہی اس اعلان کا اعلان فرما دیا ہے کہ ایسے لوگوں کو اس دشمنی کی وجہ سے قرآن کریم کے نشانات اور آیات جو ہیں وہ بجائے فائدہ دینے کے، یہ جو تعلیم ہے ان کی سمجھ میں آ نہیں سکتی، اور نہ سمجھنے کی وجہ سے ان کو خسارے میں بڑھائے گی۔ بس یہ ان کی قسمت ہے۔ بہرحال ربوبیت کے اس عظیم اظہار کے ذکر کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی روزمرہ زندگی میں جو اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کے نظارے ہمیں نظر آتے ہیں اس کا میں ذکر کرتا ہوں۔ جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ بیان تو کبھی ختم نہیں ہو سکتا، تاہم چند واقعات پیش کرتا ہوں۔ ایک واقعہ ایک سفر کا ہے جس کے دوران ایک جگہ قافلے نے پڑاؤ کیا، لیکن سفر کی تھکاوٹ کی وجہ سے فجر کی نماز کے وقت کے لیے وقت پر کسی کی آنکھ نہیں کھلی، دیر سے ساروں کی آنکھ کھلی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں سے کوچ کرو، یہاں نہیں ٹھہرنا۔ کچھ فاصلے پر جا کر پھر وضو وغیرہ کر کے نماز پڑھی گئی۔ اس کے بعد ایک صحابی نے پیاس کی شکایت کی کہ پیاس لگ رہی ہے، پانی کی کمی تھی وہاں، تو آپ نے اپنے دو ساتھیوں کو پانی لینے کے لیے بھیجا، اور اس واقعہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا انتظام فرمائے جو اپنوں کے ایمان میں بھی اضافے کا باعث بنے اور غیر کو بھی حیران کر گئے۔ یہ ایک لمبا حدیث ہے، اس پہلے حصے کو چھوڑ کر میں اپنا حصہ لیتا ہوں۔ لکھا ہے کہ لوگوں نے آپ کے پاس پیاس کی شکایت کی، جیسا کہ میں نے پہلے بتایا ہے۔ آپ اترے اور کسی شخص کو آواز دی اور حضرت علی کو بلایا اور فرمایا کہ تم دونوں جاؤ اور پانی ڈھونڈ کر لاؤ۔ اس پر وہ دونوں چل پڑے اور ایک عورت کو اپنے ایک اونٹ پر سوار پانی کے دو مشکیزے یا دو پکھالوں کے درمیان بیٹھے ہوئے دیکھا، اور انہوں نے اس سے پوچھا پانی کہاں ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں نے پانی کل اس وقت وہاں دیکھا تھا اور ہمارے آدمی پیچھے ہیں۔ تو ان دونوں نے اس کو کہا کہ چلو۔ اس نے کہا کہاں؟ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ ایک عورت مسلمان نہیں تھی، کہنے لگی وہی جسے صحابی کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں وہی ہے جس سے تمہاری مراد ہے، بہرحال چلو تم۔ اسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر آئے، آپ کو سارا واقعہ بتایا۔ حضرت عمران کہتے ہیں کہ انہوں نے اس کو اس کے اونٹ سے نیچے اتارا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک برتن منگوایا اور اس میں ان دو مشکیزوں کے دہانوں سے پانی ڈالا اور ان کے اوپر کے دہانے منہ ان کے تسمے سے بند کر دیے، ایک ڈوری سے جس طرح پہلے
بند تھے اور نیچے کے دہانے چھوڑ دیے اور لوگوں میں منادی کر دی، اعلان کر دیا کہ پانی لے لو، پیو بھی اور پلاؤ بھی۔ جس نے چاہا، وہ کہتے ہیں جس نے چاہا جتنا چاہا پانی پیا اور پلایا۔ پھر آگے بیان ہے وہ جو کچھ اس پانی کے ساتھ کیا جا رہا تھا، اتنی فراوانی سے اس پانی کو خرچ کیا جا رہا تھا کہ وہ عورت کھڑی دیکھ رہی تھی کہ پتہ نہیں اب میں ایک دن کی مسافت سے تو میں پانی لے کے آئی ہوں، اب میرے پانی کا کیا بنے گا۔ لیکن کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم ہے کہ ان مشقوں سے، ان مشکیزوں سے لوگ ایسی حالت میں ہٹے کہ ہمیں معلوم ہوتا تھا کہ وہ اس وقت سے بھی زیادہ بھری ہوئی ہیں، اس وقت سے بھی زیادہ بھری ہوئی ہیں۔ یعنی جب وہ پانی کی مشقیں لے کر وہ اس عورت لے کر آ رہی تھی، یہ پانی سب کچھ نکالنے کے بعد بھی بجائے اس کے کہ اس کی پانی کی مشقیں خالی ہوتی، کہ دیکھنے والے کہتے ہیں کہ پہلے سے بھی زیادہ بھری ہوئی تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس عورت کے لیے کچھ اکٹھا کرو۔ اس کے لیے کچھ کھجوریں اور کچھ آٹا اور کچھ ستو وغیرہ اکٹھے کیے گئے، یہاں تک کہ کہتے ہیں کہ اس کے لیے بہت ساری خوراک جمع ہو گئی، اور ایک کپڑے میں ڈال کر اس عورت کو اس کے اونٹ پر سوار کیا اور وہ کپڑا اس کے سامنے رکھ دیا۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جانتی ہو ہم نے تمہارے پانی سے کچھ بھی کم نہیں کیا، لیکن اللہ ہی ہے جس نے ہمیں پلایا۔ اس کے بعد وہ اپنے گھر والوں کے پاس آئی اور وہ ان سے رکے رہی تھی، کہنے لگی کہ اے فلانی تجھے کس چیز نے روکا تھا؟ کسی نے پوچھا اس سے، کہنے لگی عجیب بات ہوئی ہے کہ مجھے 2 آدمی ملے اور مجھے اس شخص کے پاس لے گئے جسے صحابی کہتے ہیں، اور اس نے اللہ کی قسم ایسا کیا، اور وہ اس اور اس کے درمیان تمام لوگوں سے بڑھ کر جادوگر ہے، یعنی اشارہ کیا زمین آسمان کا۔ تو دیکھیں اس بیابان میں جہاں دور دور تک پانی کا نشان نہیں تھا، اس عورت کو بھیج کر اللہ تعالیٰ نے ان سب کے لیے پانی کا انتظام فرمایا۔ تو یہ ہے اسلام کا رب جو حاجت کو پورا کرتا ہے، پیاسوں کی پیاس بجھائی۔ ظاہر ایک ذریعہ اس عورت کو بنایا تھا کہ قانون قدرت بھی استعمال ہو، لیکن اس پانی میں اتنی برکت ڈالی کہ اس کے پانی کے مشکیزوں میں کمی کا کیا سوال ہے، پہلے سے بھی زیادہ پانی بڑھ گیا، جس نے اس عورت کو بھی حیران کر دیا۔ اس عورت کو بتا دیا وسلم نے کہ یہ نہ سمجھو کہ ہمیں پانی مہیا کرنے والی تم ہو، نہ یہ سمجھو کہ ہم نے ظلم سے تمہارے سے پانی چھین لیا ہے۔ یہ ایک ظاہری ذریعہ تھا جس کو ایک مومن انسان کو استعمال کرنا چاہیے، ورنہ ہمیں پالنے والا اور ہماری ضروریات پوری کرنے والا ہمارا رب ہے، جس نے ہمیں بھی پانی پلایا اور تمہیں بھی کسی قسم کی کمی نہیں آنے دی۔ اور اس بات پر حیران ہو کر اس نے اپنے گھر والوں کو بتایا تھا کہ وہ ایک بہت بڑا جادوگر ہے، لیکن اس کو کیا پتہ تھا کہ یہ جادو نہیں، یہ تو رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے بندے اور اس کے ساتھیوں کی ضرورت پوری کرنے کے لیے اپنی ربوبیت کا اظہار تھا۔ اور پھر جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میرے بندے میری صفات کا رنگ اختیار کریں، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کون اس میں رنگین ہو سکتا تھا۔ آپ نے اس کے پانی میں کمی
نہ ہونے کے باوجود بلکہ زیادتی کے باوجود اس کے لیے کھانے کا سامان جمع کروایا اور لاد دیا اس کے اونٹ پر، اس کی اس خدمت کی وجہ سے۔ یہ بھی احسان تھا جو صفت ربوبیت کی وجہ سے ہی کیا گیا تھا، آپ نے کیا تھا۔ تو یہ عورت ان مسلمانوں کو پانی پلا کر یا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پانی پلا کر اللہ تعالیٰ کے احسان سے بھی حصہ لے گئی کہ پانی میں کوئی کمی نہ ہوئی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان سے بھی حصہ لے گئی۔ پھر ایک واقعہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، اس کو مختلف رنگ میں پیش کیا جاتا ہے، مطلب ہے مختلف صفات کے ساتھ، لیکن یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا اظہار ہے۔ رب کا ایک مطلب جیسے پہلے میں بات بتا چکا ہوں کہ غریب کی بھوک ختم کرنے والے کا بھی ہے۔ تو اس واقعے کی تفصیل ہم ابو ہریرہ سے ہی سنتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں کہ ابتدائی ایام میں بھوک کی وجہ سے میں اپنے پیٹ پر پتھر باندھ لیتا یا زمین سے لگاتا تاکہ کچھ سہارا ملے۔ ایک دن میں ایسی جگہ پر بیٹھ گیا جہاں سے لوگ گزرتے تھے، میرے پاس سے حضرت ابوبکر گزرے، میں نے ان سے ایک آیت کا مطلب پوچھا، میری غرض یہ تھی کہ مجھے کھانا کھلائیں گے، لیکن وہ آیت کا مطلب بیان کر کے گزر گئے۔ پھر حضرت عمر سے پوچھا، وہ بھی اسی طرح گزر گئے۔ تو اس کے بعد پھر کہتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم گزرے تو آپ نے آپ سے مطلب پوچھا تھا، آپ نے تبسم فرمایا، میری حالت دیکھی، مسکرائے، میری حالت دیکھی اور میرے دل کی کیفیت کو بھانپ لیا۔ بڑے مشفقانہ انداز میں فرمایا آپ نے کہ اے ابو ہریرہ، میں نے عرض کیا اے رسول اللہ کے رسول حاضر ہوں۔ آپ نے فرمایا میرے ساتھ آؤ۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہو لیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہنچے اور اندر جانے لگے تو کہتے ہیں میں نے بھی اجازت مانگی اندر آنے کی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی، آپ کی اجازت سے اندر چلا گیا۔ تو اندر گئے تو دیکھا کہ وہاں ایک دودھ کا پیالہ پڑا ہوا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ دودھ کہاں سے آیا ہے؟ گھر والوں نے بتایا کہ فلاں شخص یا فلاں عورت تحفہ دے گئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ، کہتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ حاضر ہوں۔ آپ نے فرمایا سب صفہ میں رہنے والوں کو بلا لاؤ، یہ لوگ اسلام کے مہمان تھے اور ان کا نہ کوئی گھر بار تھا نہ کاروبار۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صدقے کا مال آتا تو ان کے پاس بھیج دیتے اور خود کچھ نہ کھاتے، اور اگر کہیں سے تحفہ آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفہ والوں کو بھی کے پاس بھی بھیجتے اور خود بھی کھاتے۔ تو بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ میں ان کو بلا لاؤں، کہتے ہیں مجھے بڑا ناگوار گزرا کہ ایک پیالہ دودھ کا ہے اور یہ سارے لوگ آ جائیں، کس کس کے کام آئے گا؟ میں سب سے زیادہ ضرورت مند ہوں تاکہ مجھے کچھ پی کر طاقت ملے، لیکن بہرحال حضور کا ارشاد تھا تو میں بلا لایا۔ تو پھر کہتے ہیں جب سب لوگ آ گئے تو پھر اپنی جگہ پہ جب بیٹھ گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ باری باری پیالہ جو ہے یہ سب کو پکڑاتے جاؤ۔ تب کہتے ہیں میں نے دل میں خیال کیا کہ اب تو یہ دودھ مجھے نہیں مل سکتا۔ بہرحال کہتے ہیں پیالے کو ہر آدمی کے پاس لے جاتا رہا، سارے اچھی طرح سیر ہو کر پیتے رہے۔
آخر میں پیالہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تو آپ نے میری طرف دیکھا اور مسکرا کے فرمایا کہ کہا اباہر، میں نے کہا یا رسول اللہ، فرمائیے آپ نے فرمایا اب تو صرف ہم دونوں رہ گئے ہیں۔ میں نے عرض کی حضور ٹھیک ہے۔ اس پر آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹھو اور خوب پیو۔ جب میں نے بس کیا تو فرمایا ابو ہریرہ اور پیو۔ میں پھر پینے لگا، چنانچہ جب میں پیالے سے منہ اٹھاتا تو آپ فرماتے ابو ہریرہ اور پیو۔ جب اچھی طرح سیر ہو گیا تو عرض کیا جس ذات نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچائی کے ساتھ بھیجا ہے اس کی قسم اب تو بالکل گنجائش نہیں۔ چنانچہ میں نے پیالہ آپ کو دے دیا۔ آپ نے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد کی اور پھر بسم اللہ پڑھ کر دودھ نوش فرمایا۔ تو یہ ہے رب جو رب العالمین بھی ہے، جس نے ظاہری اسباب کے قانون کے تحت ایک دودھ کا پیالہ مہیا فرمایا اور پھر اس میں اتنی برکت ڈالی کہ وہ کئی بھوکوں کی بھوک ختم کرنے کے کام آ گیا۔ پھر ایک روایت میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری کے بغیر روزہ رکھنے سے منع فرمایا۔ تو مسلمانوں میں سے ایک شخص نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ تو سحری کے بغیر روزہ رکھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا تم میں سے کون میری مانند ہے؟ میرا رب مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے۔ بعض موقع ایسے آتے ہوں کہ بھوک کا احساس اس طرح نہیں ہوتا، مگر جب لوگ سحری کے بغیر روزے سے باز نہ آئے تو آپ نے ایک دن ان کے ساتھ سحری کے بغیر روزہ رکھا، پھر ایک اور روزہ رکھا۔ پھر جب لوگوں نے چاند دیکھا تو حضور نے فرمایا اگر چاند نظر نہ آتا تو میں کئی دن تک تمہارے لیے اسی طرح روزہ رکھتا جاتا۔ تو یا تو ان لوگوں کو باز رکھنے کی وجہ سے یا سزا کے طور پر فرمایا، یا یہ بتانے کے لیے کہ تمہاری استعدادیں میرے برابر نہیں ہو سکتی، میں تو اللہ کا نبی ہوں۔ اس زمانے میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے غلام صادق کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ سلوک فرمایا، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے 6 ماہ مسلسل روزے رکھے۔ اور اس کا ذکر کرتے ہوئے حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ایام جوانی میں ایسا اتفاق ہوا کہ ایک بزرگ معمر صورت مجھ کو خواب میں دکھائی دیا، اور اس نے یہ ذکر کر کے کہ کسی قدر روزے انوار سماوی کی پیشوائی کے لیے رکھنا سنت خاندان نبوت ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے جو نور ہے اس سے حصہ پانے کے لیے اور اس کو حاصل کرنے کے لیے روزے رکھنا بھی سنت نبی ہے، انبیاء کی سنت ہے۔ اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ میں اس سنت اہل بیت اور رسالت کو بجا لاؤں۔ حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس دوران مجھ پر عجیب عجیب مکاشفات کھلے، کئی سابقہ انبیاء اور اولیاء سے ملاقاتیں ہوئیں۔ عین بیداری کی حالت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت حسین، حضرت علی، حضرت فاطمہ کو دیکھا۔ پھر فرماتے ہیں کہ جب میں نے 6 ماہ کے روزے رکھے تو ایک طائفہ، ایک وفد انبیاء کا مجھے ملا، اور انہوں نے کہا کہ تو نے کیوں اپنے نفس کو مشقت میں ڈالا ہوا ہے، اس سے باہر نکل۔ تو فرماتے ہیں کہ اس طرح جب انسان اپنے آپ کو خدا کے واسطے مشقت میں ڈالتا ہے تو وہ ماں باپ کی طرح رحم کر کے اسے کہتا ہے کہ تم کیوں مشقت میں پڑا ہے۔ تو اس طرح اپنے بندے کا خیال کرنا بھی صفت رب کا ہی فیض ہے۔ بہرحال انبیاء کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا علیحدہ سلوک ہے، اس کا سب سے زیادہ اظہار حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں ہوا، اور پھر ہر ایک کے اپنے اپنے مرتبے کے لحاظ سے ہوتا ہے۔ تو ان روزوں کے دنوں میں حضرت مسیح علیہ السلام کی خوراک بھی چند لقمے تھے، بلکہ دکھایا کہ چند تولے خوراک ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے آقا کی غلامی میں یہ جلوہ آپ کو دکھا رہا تھا، لیکن ہر کوئی یہ نہیں کر سکتا۔ عام مسلمانوں کے لیے یہ تکلیف مالا یطاق تھی، طاقت سے باہر تھی۔ اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر سحری
کھانے سے خود ہی روکا تھا۔ پھر ایک واقعہ جو معجزے میں بیان کیا جاتا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی صفت ربوبیت کے تحت ہی ہے۔ جب جنگ میں بھوکوں کو کھانا کھلایا اور 1000 صحابہ نے کھانا کھایا، یہ بھی جنگ خندق کے موقع پر ہے۔ جب ایک صحابی نے اپنی بیوی سے گھر جا کر پوچھا کہ گھر میں کچھ کھانے کو ہے، تو اس نے کہا کہ بکری ہے چھوٹی سی اور کچھ تھوڑا سا آٹا ہے۔ تو انہوں نے کہا اچھا بکری ذبح کر کے دی، اس کو پکاؤ اور آٹا گوندو۔ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت دیکھی ہے، بھوک سے بہت تکلیف والی حالت تھی، میرے سے برداشت نہیں ہو سکی، تو میں بلا کے لاتا ہوں۔ تو جابر ان کا نام تھا، کہتے ہیں میں گیا اور بڑی آہستگی سے، کسی اور کوئی اور نہ سن لے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میرے پاس کچھ گوشت اور جو کا آٹا ہے جن کے پکانے کے لیے میں اپنی بیوی سے کہہ آیا ہوں۔ آپ اپنے چند اصحاب کے ساتھ تشریف لے چلیں اور کھانا کھا لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے آپ نے ارد گرد دیکھا اور آواز دی کہ سب انصار اور مہاجرین جو ہیں یہ میرے ساتھ چلو، ہماری دعوت ہے، جابر نے دعوت کی ہے، کھانا کھا لو۔ تو کہتے ہیں اس پر تقریباً 1000 جو جن کے فاقے سے برا حال تھا صحابی وہ آپ کے ساتھ ہو گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ اور اپنی بیوی سے کہنا کہ جب تک میں نہ آ جاؤں ہانڈی جو ہے وہ چولہے سے نہیں اتارنی اور روٹیاں بھی پکانی نہیں شروع کرنی۔ انہوں نے اپنی بیوی کو جا کے اطلاع کی اور انہوں نے کہا اب کیا ہوگا، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہنچتے ہی بڑے اطمینان سے ہانڈی پر جہاں کھانا پک رہا تھا اور آٹے پر دعا فرمائی۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اچھا روٹیاں پکانی شروع کر دو، اور اس کے بعد آپ نے آہستہ آہستہ کھانا تقسیم کرنا شروع کر دیا۔ تو جابر کہتے ہیں کہ مجھے اس ذات کی قسم ہے جن کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ اسی کھانے میں سب لوگ سیر ہو کر اٹھ گئے، اور ابھی ہماری ہانڈیاں اسی طرح ابل رہی تھی اور آٹا اسی طرح پک رہا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ عجیب سلوک ہے، ظاہری سامان تو پیدا فرمائے، لیکن جیسا کہ صفت رب کی معنی یہ ہیں کہ بھوکے کو کھانا کھلانا، ضرورت پوری کرنا، حاجتیں پوری کرنا، وہ اس ذریعے سے معمولی سی دنیاوی مدد کے ساتھ باقی اپنے ربوبیت کے جلوے دکھاتا گیا۔ اللہ تعالیٰ کا بندوں کو یہ بھی حکم ہے کہ تم میرے رنگ میں رنگین ہو، میری صفات اپنانے کی کوشش کرو جیسا کہ میں نے پہلے بتایا ہے، اور اللہ کے بندے دوسرے کا بھی خیال رکھیں، ایک دوسرے کا، اس سے اللہ تعالیٰ کے فضلوں کے وارث ٹھہرتے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ خدا کی ربوبیت یعنی نوع انسان اور غیر انسان کا مربی بننا، اور ادنا سے ادنا جانور کا بھی اپنی مربیانہ سیرت سے بے بہرا نہ رکھنا، کو بھی اپنی سیرت سے بے بہرا نہ رکھنا، یہ ایک ایسا امر ہے کہ اگر ایک خدا کی عبادت کا دعویٰ کرنے والا خدا کی صفت کو محبت کی نظر سے دیکھتا ہے اور اس کو پسند کرتا ہے، یہاں تک کہ کمال محبت سے اس الہی سیرت کا پرستار بن جاتا ہے، تو ضروری ہوتا ہے کہ وہ آپ بھی اس صفت اور سیرت کو اپنے اندر حاصل کر لے تا اپنے محب کے رنگ میں آ جائے۔ یہاں تو یہاں جو مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان اور غیر انسان کا مربی بننا اور اپنی مربیانہ سیرت سے بے بہرا نہ رکھنا، یہ کام ہے انسان کا۔ یہاں مربی سے مراد صرف تربیت کرنے والا نہیں جو عام معنی رائج ہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ سرپرست ہے،
اور پرورش کرنے والا بننا۔ تو یہ فہم و ادراک کہ اللہ تعالیٰ کے رنگ میں رنگین ہونا ہے اور تخلق بے اخلاق اللہ کا نمونہ بننا ہے، صحابہ میں بہت زیادہ تھا، اور ہر ایک اپنے اپنے علم کے مطابق اس پر عمل کیا کرتا تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت ابوبکر اپنے عزیزوں کی بہت مدد کیا کرتے تھے، ان میں سے ایک مصطح بن اساسہ بھی تھا۔ جب افک کا واقعہ ہوا تو اس نے بھی حضرت عائشہ کا متعلق غلط باتیں کی، لوگوں میں وہ باتیں پھیلائیں، اور جب اللہ تعالیٰ کی وحی کے بعد حضرت عائشہ کی بریت ثابت ہو گئی تو حضرت ابوبکر نے قسم کھائی کہ اب میں کبھی اس کی مدد نہیں کروں گا۔ تو اس کے بعد جب یہ قسم کھا لی تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیت نازل ہوئی کہ ولا یاتل اولو الفضل منکم والسعۃ ان یؤتوا اولی القربى والمساکین والمہاجرین فی سبیل اللہ ولیعفوا ولیصفحوا الا تحبون ان یغفر اللہ لکم واللہ غفور الرحیم۔ واللہ غفور الرحیم، غفور الرحیم۔ اور تم میں سے صاحب فضیلت اور صاحب توفیق اپنے قریبیوں اور مسکینوں اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو کچھ نہ دینے کی قسم نہ کھائیں، بس چاہیے کہ معاف کر دیں اور درگزر کریں۔ کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں بخش دے، اور اللہ بہت بخشنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے بعد پھر وظیفہ جاری فرما دیا اور یہ عہد کیا کہ میں وظیفہ کبھی بند نہیں کروں گا۔ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ سے تعلق رکھنے والے لوگوں کا نمونہ اور فوری رد عمل، اور اس کی تعلیم کا عرفان کہ فوری طور پر اس قسم کو توڑ دیا جس کا توڑنا کوئی گناہ نہیں ہے۔ جو قسم اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف کھائی جائے اس کو توڑنا جائز اور ضروری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اس کی ربوبیت کے تحت جو تمہارے سے سلوک ہو رہا ہے، انسانوں سے سلوک ہو رہا ہے، جس میں رحم بھی ہے، بخشش بھی ہے، اور بہت سے دوسرے فیض بھی ہیں، ان سے زیادہ حصہ لینے کے لیے تمہیں بھی ان کو اختیار کرنا چاہیے، اور دلوں میں کینے پیدا نہیں ہونے چاہیے کسی چیز کے بھی خلاف۔ ضرورت مند ہے اس کی ضرورت پوری ہونی چاہیے، یہ نہیں کہ فلاں آدمی ایسا ہے، فلاں عہدیدار کے ساتھ صحیح تعلقات نہیں ہیں، یا فلاں بات فلاں کو غلط کہہ دی تو اس کو اگر ضرورت بھی ہے تو اس کی مدد نہیں کرنی ہے۔ اس کی ضرورت پوری کرنا، مدد کرنا، اس کی بھوک مٹانا وہ ایک علیحدہ چیز ہے، اور انتظامی معاملات اور اس پہ ایکشن لینا ایک علیحدہ چیز ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واضح فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی صفات اختیار کرنے کے بعد یا ایسا کام کرنے کے بعد جو اللہ تعالیٰ کی صفت بھی ہے، ایک بندہ ہی رہتا ہے اور آپ کے برابر نہیں پہنچ سکتا۔ ایک حدیث میں آتا ہے، یہ جو میں نے بتایا نا، بعض دفعہ بعض لوگوں کو خیال ہو جاتا ہے کہ ہم کسی کی ضروریات پوری کر رہے ہیں تو شاید اس کے رب بن گئے ہیں۔ وہ بہرحال بندہ ہے، اور ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اس کو بھی نرمی کا سلوک کرنا چاہیے۔ دوسرے، آپ نے اس حد تک احتیاط کی کہ فرمایا کہ تم میں سے کوئی اپنے غلام کو عبدی، یعنی اے میرے بندے کہہ کر نہ پکارے، کیونکہ تم سب اللہ کے بندے ہو، بلکہ یہ کہے کہ اے میرے غلام، اور نہ ہی کوئی غلام اپنے مالک کو ربی یعنی میرے رب کہے، بلکہ وہ سیدی یعنی اے میرے آقا کہہ کر پکارے۔ تو مربی بن کر، سرپرست بن کر، کسی کے مالک بن کر
اس کو پالنے کی ذمہ داری ادا کرنے کے بعد بھی بندہ بندہ ہی رہتا ہے اور رب رب ہے، اس کی صفات کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا، جبکہ انسان کا دائرہ محدود ہے۔ تو یہ ساری احتیاطیں بھی انسان کے ذہن میں ہونی چاہیے۔ جیسا کہ گزشتہ خطبے میں نے بتایا تھا کہ خدا تعالیٰ نے اس زمانے میں بھی ہمیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے مسیح و مہدی عطا فرمایا، جس نے ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات کو رب العالمین کے فہم و ادراک عطا فرما کر پہلوں سے ملایا، جس کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی اللہ قرار دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت ربوبیت کو ختم نہیں کر دیا، بلکہ یہ سلسلہ جاری ہے، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں اللہ تعالیٰ کی صفات، پہچان اور اس کا ادراک کا سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے جہاں ہمیں مختلف اللہ تعالیٰ کی صفت کی ربوبیت اور صفت ربوبیت کا ادراک حاصل ہوا، وہاں ہمارے پیارے رب کے آپ کے ساتھ سلوک کے نظارے بھی نظر آتے ہیں جو اس نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کیے۔ بس حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا اس زمانے میں اللہ تعالیٰ کی پہچان کروانے کے لیے آنا ضروری تھا۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں اس لیے بھیجا گیا ہوں تا ایمانوں کو قوی کروں اور خدا تعالیٰ کا وجود لوگوں پر ثابت کر کے دکھلاؤں۔ پھر آپ فرماتے ہیں خدا کا شناخت کرنا نبی کے شناخت کرنے سے وابستہ ہے۔ فرمایا نبی خدا کی صورت دیکھنے کا آئینہ ہوتا ہے، اسی آئینے کے ذریعے سے خدا کا چہرہ نظر آتا ہے۔ جب خدا تعالیٰ اپنے تئیں ظاہر کرنا چاہتا ہے تو نبی کو جو اس کی قدرتوں کا مظہر ہے دنیا میں بھیجتا ہے اور اپنی وحی اس پر نازل کرتا ہے اور اپنی ربوبیت کی طاقت اس کے ذریعے سے دکھاتا ہے۔ پھر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں خدا تعالیٰ نے قرآن شریف کو اس آیت سے شروع کیا کہ الحمدللہ رب العالمین، اور جا بجا اس نے قرآن شریف میں صاف صاف بتلا دیا ہے کہ یہ بات صحیح نہیں ہے کہ کسی خاص قوم یا خاص ملک میں خدا کے نبی آتے رہتے ہیں، بلکہ خدا نے کسی قوم اور کسی ملک کو فراموش نہیں کیا، اور قرآن شریف میں طرح طرح کی مثالوں میں بتلایا گیا ہے کہ جیسا کہ خدا ہر ایک ملک کے باشندوں کے لیے ان کے مناسب حال ان کی جسمانی تربیت کرتا آیا ہے، ایسا ہی اس نے ہر ایک ملک اور ہر ایک قوم کو روحانی تربیت سے بھی فیضیاب کیا ہے، جیسا کہ وہ قرآن شریف میں ایک جگہ فرماتا ہے وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، کہ کوئی ایسی قوم نہیں جس میں کوئی نبی یا رسول نہیں بھیجا گیا۔ سو یہ بات بغیر کسی بحث کے قبول کرنے کے لائق ہے کہ وہ سچا اور کامل خدا جس پر ایمان لانا ہر ایک بندے کا فرض ہے وہ رب العالمین ہے، اور اس کی ربوبیت کسی خاص قوم تک محدود نہیں، اور نہ کسی خاص زمانے تک اور نہ کسی خاص ملک تک، بلکہ وہ سب قوموں کا رب ہے اور تمام زمانوں کا رب ہے اور تمام مکانوں کا رب ہے اور تمام ملکوں کا وہی رب ہے اور تمام فیضوں کا وہی سرچشمہ ہے، اور ہر ایک جسمانی اور روحانی طاقت اسی سے ہے، اور اسی سے تمام موجودات پرورش پاتی ہیں، اور ہر ایک وجود کا وہی سہارا ہے۔ خدا کا فیض عام ہے جو تمام قوموں اور تمام ملکوں اور تمام زمانوں پر محیط ہے۔ یہ اس لیے ہوا کہ تاکہ کسی قوم کو شکایت کرنے کا موقع نہ ملے اور یہ نہ کہیں کہ خدا نے فلاں قوم پر احسان کیا مگر ہم پر نہ کیا، یا فلاں قوم کو اس کی طرف سے کتاب ملی تا وہ اس حد سے ہدایت پائیں مگر ہم کو نہ ملی، یا فلاں زمانے میں وہ اپنی وحی اور الہام اور معجزات کے ساتھ ظاہر ہوا مگر ہمارے زمانے میں مخفی رہا۔ بس اس نے عام فیض دکھلا کر ان تمام اعتراضات کو دفع کر دیا اور اپنے وسیع
ایسے اخلاق دکھلائے کہ کسی قوم کو اپنی جسمانی اور روحانی فیضوں سے محروم نہیں رکھا اور نہ کسی زمانے کو بے نصیب ٹھہرایا۔ پرانے زمانے میں پہلے شروع میں انبیاء اپنی اپنی قوموں کے لیے آتے رہے، پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد جب آپ کو تمام دنیا کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا تو تمام دنیا کو ایک ہاتھ پر اکٹھا کر دیا۔ اور اس زمانے میں حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ جس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء تھے، تمام نبیوں کے جامع تھے، میں اب خاتم الخلفاء ہوں اور اس زمانے میں تمام دنیا کے لیے، اس زمانے کی اصلاح کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ تو اس زمانے میں اب ہمارا کام ہے کہ یہ پیغام ہر شخص تک پہنچائیں تاکہ کسی کو یہ احساس نہ رہے یا اس علم سے محروم نہ رہے کہ اس زمانے میں ہماری اصلاح کے لیے کوئی نبی نہیں آیا۔ ہم خوش قسمت ہیں جنہوں نے اس زمانے کے امام کو جو نبی اللہ ہے مان کر اللہ تعالیٰ کی صفت ربوبیت کا فہم و ادراک حاصل کیا۔ بس اس میں بڑھنا اور مزید فیض اٹھانے کی کوشش ہر احمدی کا کام ہے۔ اب میں صفت ربوبیت کے حضرت مسیح علیہ السلام کی ذات سے جو سلوک تھا اس کی چند مثالیں پیش کرتا ہوں۔ حضرت مسیح علیہ السلام کو ابتدا سے ہی دنیا داری سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، اس لیے کوئی دنیا داری کا کام نہیں کرتے، بلکہ قرآن میں ہر وقت اس پہ غور کرنا، اس میں غرق رہنا اور اللہ تعالیٰ کی طرف لو لگائے رکھنا آپ کا کام تھا۔ اس لیے دنیاوی ضروریات کے لیے اپنے والد صاحب پر آپ کا بڑا انحصار تھا۔ جب آپ کے والد صاحب کی وفات کا وقت قریب آیا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اطلاع دی، تو ایک ظاہری انسانی بشری تقاضا ہوتا ہے، اس کے تحت آپ کو فکر ہوئی، جس کا ذکر کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ جب مجھے حضرت والد صاحب مرحوم کی وفات کی نسبت اللہ جل شانہ کی طرف سے یہ الہام ہوا جو میں نے ابھی ذکر کیا ہے، اور اس الہام کو میں نے یہاں نہیں بتایا، بہرحال ایک الہام ہوا تھا، وفات کا وقت قریب ہے، تو بشریت کی وجہ سے مجھے خیال آیا کہ بعض وجوہ آمدن حضرت والد صاحب کی زندگی سے وابستہ ہیں، پھر نامعلوم کیا کیا ابتلا ہمیں پیش آئے گا۔ تب اسی وقت یہ دوسرا الہام ہوا، الیس اللہ بکافٍ عبدہ، یعنی کیا خدا اپنے بندے کو کافی نہیں ہے؟ اور اس الہام نے عجیب سکینت اور اطمینان بخشا اور فولادی میخ کی طرح میرے دل میں دھنس گیا۔ بس مجھے اس خدائے عز و جل کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ اس نے اپنے اس مبشرانہ الہام کو ایسے طور سے مجھے سچا کر کے دکھلایا کہ میرے خیال اور وہم میں بھی نہ تھا۔ میرا وہ ایسا متکفل ہوا کہ کبھی کسی کا باپ ہرگز ایسا متکفل نہیں ہوگا۔ اپنی ایک الہامی دعا کا ذکر کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ پہلے اس سے چند مرتبہ الہامی طور پر خدا تعالیٰ نے اس عاجز کی زبان پر یہ دعا جاری کی تھی کہ رب اجعلنی مبارکن حیث ما کنت، یعنی اے میرے رب مجھے ایسا مبارک کر کہ ہر جگہ کہ میں بود و باش کروں برکت میرے ساتھ رہے۔ پھر خدا نے اپنے لطف و احسان سے ہی وہ دعا کہ جو آپ ہی فرمائی تھی قبول فرمائی، پہلے دعا سکھائی پھر قبول فرمائی۔ اور یہ عجیب بندہ نوازی ہے کہ اول آپ ہی الہامی طور پر زبان پر سوال جاری کرنا اور پھر یہ کہنا کہ یہ تیرا سوال منظور کیا گیا۔ تو اس طرح کے بے شمار الہامات ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو دعائیں سکھائیں اور پھر انہیں قبول فرمایا۔ تو جہاں یہ قبولیت دعا کے نشانات ہیں تو وہاں ربوبیت کے جلوے کا بھی اظہار ہے۔ ایک دو اور مثالیں میں دے دیتا ہوں۔ ایک الہام ہے رب اخر وقتہ حاضہ اخر اللہ الی وقت مسمى، کہ اے خدا بزرگ زلزلہ کے ظہور میں کسی قدر تاخیر کر دے۔ تو اگلا حصہ ہے اخر اللہ الی وقت مسمى،
کہ خدا نمونہ قیامت کے زلزلہ کے ظہور میں ایک وقت مقررہ تک تاخیر کر دے گا۔ پھر ہے کہ رب اخرجنی من النار، کہ اے میرے رب مجھے آگ سے نکال۔ اور اگلا حصہ پھر الہام ہوتا ہے الحمدللہ الذی اخرجنی من النار، کہ سب تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے آگ سے نکالا۔ پہلے دعا سکھائی، پھر یہاں بھی قبولیت کا نشان۔ پھر ایک ہے رب ارینی انوارک الکلیہ، رب ارینی انوارک الکلیہ، اے میرے رب مجھے اپنے وہ انوار دکھا جو محیط کل ہوں۔ تو انی انرتک و اخترتک، میں نے تجھے روشن کیا اور تجھے برگزیدہ کیا۔ یہاں بھی وہی اظہار ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کچھ تھوڑے دن ہوئے کہ مجھ کو خواب آیا تھا کہ ایک جگہ میں بیٹھا ہوں کہ یک دفعہ کیا دیکھتا ہوں کہ غیب سے کسی قدر روپیہ میرے سامنے موجود ہو گیا ہے۔ میں حیران ہوا کہ کہاں سے آیا۔ آخر میری رائے ٹھہری کہ خدا تعالیٰ کے فرشتے نے ہماری حاجات کے لیے یہاں رکھ دیا ہے۔ پھر ساتھ الہام ہوا کہ انی مرسل الیکم ہدیہ، کہ میں تمہاری طرف بھیجتا ہوں۔ اور ساتھ ہی میرے دل میں پڑا کہ اس کی یہ تعبیر ہے کہ ہمارے مخلص دوست حاجی سیٹھ عبدالرحمٰن صاحب اس فرشتہ کے رنگ میں متمثل ہو کیے گئے ہیں اور غالباً وہ روپیہ بھیجیں گے، اور اس کو عربی زبان میں اپنی کتاب میں لکھ دیا۔ چنانچہ یہ تصدیق ہو گئی اور الہام پورا ہو گیا۔ فرماتے ہیں کہ 18 برس سے ایک پیشگوئی ہے، پہلے کی ایک پیشگوئی 18 برس کی، کہ الحمدللہ الذی جعل لکم السحر والنصب، وہ خدا سچا خدا ہے جس نے تمہاری دامادی کا تعلق ایک شریف قوم سے جو سید تھے کیا اور خود تمہاری نسب کو شریف بنایا۔ فرماتے ہیں اس پیشگوئی کو دوسرے الہامات میں اور بھی تصریح سے بیان کیا گیا ہے، یہاں تک کہ اس شہر کا نام بھی لیا گیا تھا جو دہلی ہے، جو دوسری شادی ہونی تھی اس وقت کا واقعہ یہ حضرت اماں جان سے۔ اور یہ پیشگوئی بہت سے لوگوں کو سنائی گئی تھی، اور جیسا کہ لکھا گیا تھا ایسا ہی ظہور میں آیا، کیونکہ بغیر سابق تعلقات قرابت اور رشتے کے دہلی میں ایک شریف اور مشہور خاندان سعادت میں میری شادی ہو گئی۔ فرماتے ہیں سو چونکہ خدا تعالیٰ کا وعدہ تھا کہ میری نسل میں سے ایک بڑی بنیاد حمایت اسلام کی ڈالے گا، اور اس میں سے وہ شخص پیدا کرے گا جو آسمانی روح اپنے اندر رکھتا ہوگا، اس لیے اس نے پسند کیا کہ اس خاندان کی لڑکی میرے نکاح میں لاوے، اور اس سے وہ اولاد پیدا کرے جو ان نوروں کو جن کی میرے ہاتھ سے تخم ریزی ہوئی ہے دنیا میں زیادہ سے زیادہ پھیلاوے۔ اور یہ عجیب اتفاق ہے کہ جس طرح سادات کی دادی کا نام شہربانو تھا، اسی طرح میری یہ بیوی جو آئندہ خاندان کی ماں ہوگی اس کا نام نصرت جہاں بیگم ہے۔ یہ تفاول کے طور پر اس بات کی طرف اشارہ معلوم ہوتا ہے کہ خدا نے تمام جہان کی مدد کے لیے میرے آئندہ خاندان کی بنیاد ڈالی ہے۔ یہ خدا تعالیٰ کی عادت ہے کہ کبھی ناموں میں بھی اس کی پیشگوئی مخفی ہوتی ہے۔ تو دیکھیں کہاں وہ وقت کہ والد صاحب کی وفات کا سن کر آپ کو فکر ہو رہی ہے کہ ضرورت کی چیزیں اب کس طرح میسر ہوں گی، اور کہاں اللہ تعالیٰ کی تسلی کے بعد کہ میں علیہ صلی اللہ بکافٍ عبدا جب یہ کہہ دیا تو اس تسلی کے بعد تمام جہان کی مدد کے لیے اس رب العالمین نے آپ کے خاندان کی بنیاد ڈالی ہے۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ اس خاندان کی بنیاد جس نے تمام جہان کی مدد کرنی ہے، تو یہ ہے وہ رب جس نے ہمیں اپنا چہرہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر آپ کے غلام صادق حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ذریعے سے دکھایا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ دراصل میں ہی تمہاری پرورش کرتا ہوں، جب خدا تعالیٰ کی پرورش نہ ہو تو کوئی پرورش نہیں کر سکتا۔
دیکھو جب خدا تعالیٰ کسی کو بیمار ڈال دیتا ہے تو بعض دفعہ طبیب کتنا ہی زور لگاتے ہیں مگر وہ ہلاک ہو جاتا ہے۔ طاعون کی مرض کی طرف غور کرو، سب ڈاکٹر زور لگا چکے مگر یہ مرض دفع نہ ہوا۔ اصل یہ ہے کہ سب بھلائیاں اسی کی طرف ہیں اور وہی ہے کہ جو تمام بدیوں کو دور کرتا ہے۔ پھر فرماتا ہے الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں اور تمام پرورشیں تمام جہاں پر اسی کی ہیں۔ آخر پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا پڑھتا ہوں، اس کا ذکر حدیث میں ملتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرب کے وقت میں یہ دعا کیا کرتے تھے کہ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے جو سب سے بڑا اور بردبار ہے، کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے جو عرش عظیم کا رب ہے، کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے جو آسمانوں اور زمین کو پالنے والا ہے اور عرش کریم کا رب ہے۔ اصل میں تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اوڑھنا بچھونا اللہ تعالیٰ کی ذات اور رب العالمین کے سامنے جھکنا ہی تھا۔ ہو سکتا ہے کہ روایت کرنے والے نے بعض خاص حالات میں زیادہ شدت سے آپ کو کسی وقت یہ دعا کرتے دیکھا ہو اور اس کا اظہار ہوا ہو۔ تو بہرحال یہ ایک جامع دعا ہے جو ہمیشہ ہمارے پیش نظر رہنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے رب کی صحیح پہچان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر